یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ قائم انصاف کے ساتھ گواہ بن کر خدا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مضبوط کھڑے ہو جاؤ۔ آیت میں حکم ہے استقامت علی الحق کا، ففی الآیت تاکید بلیغ بالاستقامہ علی الحق المبین۔ جب آدمی حق کا لحاظ کرے تو پھر افراد کا لحاظ نہ کرے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر کہ اس کا نقصان تمہیں پہنچے، اب الوالدین یا ماں باپ کو، والاقربین اور رشتہ داروں کو۔ امام بخاری نے ایک معاملہ کیا تھا اور اس کے بعد دوسرا معاملہ ہونے لگا جس میں امام بخاری کو بہت بڑا فائدہ تھا، لیکن امام بخاری نے کہا کہ میں پہلے معاملے میں اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں، تو دنیا کے لیے میں اپنا قول کمزور نہیں کروں گا، لہٰذا وہ سامان تجارت پہلے والے کو دے دیا۔ فرمایا کہ اس سے صرف بات ہوئی ہے، کچھ لیے دیے نہیں، مگر مومن کی بات کا بھی احترام ہے۔ یہ امور مصلحہ ہے۔ سورۃ النساء کا موضوع ہے بیان الامور المصلحہ لاصلاح المعاشرہ، یا التاکید بالعبادت المخلصہ لرب العباد والاحکام المعطرہ لاصلاح العباد۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اب جس شخص کے خلاف گواہی آ رہی ہے ذرا متوجہ رہو، وہ یا غنی ہوگا، بہت بڑا آدمی مالدار ہوگا، آپ اس سے ڈر رہے ہیں، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ اس سے زیادہ غنی ہے، یا وہ فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، تو فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ساتھ دے، فقیر و محتاج کا کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں فقر کا لحاظ عبادت تو نہیں ہے، معصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الشیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے دور آخر کے کبار اولیاء میں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال ولایت عطا فرمایا تھا۔ ہندوستان میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے، تو عبد القدوس گنگوئی ایک دیگ چڑھاتے تھے کھچڑی کا مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا دیگ چڑھاتے تھے ہندوؤں کے کھانے کا، اور فرماتے تھے کہ جس شخص کی توفیق نہیں ہے وہ یہاں سے کھانا کھائے۔ مورخین لکھتے 20,000 25,000 آدمی روزانہ حضرت کے لنگر سے اس دیگ سے کھانا کھاتے، ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت فرماتے تھے جب یہ دیگ ختم ہو جائے گا عبد القدوس ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ ٹہلتے تھے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی، صرف، اور پھر جب رونے لگتے کہتے ہم واقعی فقیر ہیں، غنا تو آپ کی شان ہے۔ یہ پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی تو حق تعالیٰ نے شیخ عبد القدوس گنگوئی کو الہام کیا کہ میں نے تو ولی بنایا تھا، الہ نہیں بنایا تھا۔ یہ خزانے کس کے تیرے، کہ یہ فقراء کس نے بنایا، کہ تو نے، کہ تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا، پرے ہٹ۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی دیکھ چھوڑ کر بھاگنے لگے جھگڑوں، پرے ہٹ، میرے کاموں میں دخل دینے آ گیا، تو مخلوق کا فقر دور کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہا اگر وہ جس کے خلاف گواہی ہے غنی ہے تو اللہ اس سے بھی بڑھ کر غنی ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اللہ نے اس کو فقیر بنایا، فاللہ اولیٰ بہما۔ 300 کے قریب مسائل اس لفظ سے نکلے، فاللہ اولیٰ بہما۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس خواہشات کی پرواہ نہ کرنا کہ انصاف نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم منہ موڑو، او توردو یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بس اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے تلفی ہو رہی ہے، میں نہ غنی کے خلاف گواہی دوں گا نہ فقیر کے حق میں دوں گا، اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ تیرا معاملہ ہے، میں سیدھا کر دوں گا۔ میں نے تمہیں طرفداری سے منع کیا، میں نے تمہیں حق کی حمایت سے منع نہیں کیا۔